جی السلام علیکم۔ سفیان زیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی سنگ میل دن ہے، جس میں ایک بہت بڑے پروگرام کی منظوری دی گئی اور پی ٹی آئی کو اسرائیلی فتنے کو، بغیرتوں بے شرموں کو، حرامزادوں کو نتھ ڈال دی گئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور کر لی گئی ہے۔ 2028 تک سود کا خاتمہ، چیف جسٹس کی میعاد 3 سال تک، ججز آئینی بنچوں کی تشکیل جوڈیشل کمیشن کرے گا، اور یہ سارے معاملات دیکھ لیے گئے ہیں اور کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ کو 26ویں آئینی ترمیم بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے اوپر، پاکستان کے اوپر جتنی بھی خوشی کی جائے، جتنا بھی جو ہے وہ پاکستان سے ان بغیرتوں، فراگوگی اور ان بے شرم لوگوں کا خاتمہ جو کیا گیا ہے، وہ جتنا بھی خوشی کیا جائے، جتنا بھی جو ہے نا وہ کیا جائے، اتنا ہی کم ہے۔ تو وزیر اعظم کے اور بلاول بھٹو زرداری کے بیرون ملک کے دورے کینسل کر دیے گئے ہیں۔ شاید بلاول بھٹو زرداری جائیں گے دبئی، اور صدر مملکت نے آج 26ویں آئینی ترمیم پہ اوپر دستخط کرنے ہیں، اور کالے سانپوں کے دانت باہر نکال دیے گئے ہیں، اور نواز شریف بہت خوش ہیں۔ پاکستان کے تمام بیرون محب وطن بہت خوش ہیں۔ مریم نواز نے اسٹریٹ لائٹس کو سولر پہ منتقل کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور دی رانی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ چین 5 برسوں کے دوران پاکستان میں $13 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ بڑی اچھی نیوز ہے پاکستان کے لیے۔ اور پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے۔ وزیر خزانہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے لیے، ورلڈ بینک کے اجلاسوں کے لیے امریکہ چلے گئے ہیں، اور الحمدللہ ہر طرف سے خیر کی خبریں ہیں پاکستان کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ہر چیز کے ہر شعبوں میں جدت پیدا کی جائے گی، اور پاکستان میں حکومت سکون کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ یہ ایک بہت بڑا جو ایونٹ پاکستان نے سنگ میل حاصل کیا ہے، اس میں آپ سب لوگ جو ہے نا، آپ دعا کریں پاکستان کی خیر ہو۔ پاکستان بڑے عرصے سے عدم استحکام کا شکار تھا، یہ 2018 سے خاص طور پہ جب سے مشرق نے ختم کیا تھا اور یہ معاملات دیکھے گئے تھے۔ تو میں بہت زیادہ ویلاگرز، یوٹیوبرز اور تبصرے یوتھیوں کے سن رہا تھا، جس میں وہ بکواسات کر رہے تھے کہ بس جسٹس منصور آئے گا، حلقے کھول جائیں گے، اور یہ جو ہے نا سارا الیکشن رگڈ قرار دے دیا جائے گا، اور یہ جو پٹیشن گئی ہیں اس میں الیکشن ٹرائبیونلز میں، اس کو یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ وہ ساری ان کی تدبیریں جو ہیں وہ الحمدللہ ناکام ہو گئی ہیں، اور پاکستان میں حقیقی معنوں میں یہ جو ہے نا آئین کو اس کی شکل میں میثاق جمہوریت کے تحت ریسٹور کر دیا گیا ہے، اور پاکستان اوبویسلی اب ٹیک آف کی پوزیشن پہ آ چکا تھا۔ تو اس میں یہ جسٹس منصور، جسٹس منی فاروق اور اس طرح کے ججز کا خاتمہ کرنا بہت ضروری تھا۔ تو الحمدللہ یہ شکر ہے کہ مسلم لیگ نون اس معاملے میں ہمیشہ ڈھیلی پڑی رہتی ہے، اور کوئی بھی خاص نہیں کرتی پروگرام۔ انہی ججز کو بار بار تعینات کیا جاتا ہے جو پاکستان کے لیے پرابلمز پیدا کرتے ہیں، جیسے جسٹس ثاقب ناصور، آصف سعید کوسا، اور وہ جو بغیرت ملتاب منڈلال اور اس طرح کے جو لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سکون ہے، پاکستان میں ہر طرف شانتی ہے۔ پاکستان کے جو ملیشیا، رشیا، چائنا، یو اے ای، قطر، سعودیہ اور جو ترکی، یہ آذربائیجان، اور یہ جتنے بھی پاکستان کے دوست ممالک ہیں، یہ پاکستان میں شریف برادران کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا پاکستان میں سرمایہ کاری شریف برادران کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ
یہ ایک بلاگ تھا جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ کا سپورٹ کر رہا تھا، اور دوسری طرف یہ جو تھے لوگ جو دوسری طرف جو لوگ تھے یہ اسرائیل کے جو پاکستان کے ججز کے اوپر پیسے لگا رہے تھے، بیوروکریسی پہ پیسے لگا رہے تھے، میڈیا پہ پیسے لگا رہے تھے. اسرائیل اخباروں میں لکھ رہا تھا عمران خان کے لیے، اور اسی طرح وہ لکھ رہا تھا امریکہ کے سینیٹر عمران خان کے حق میں قراردادیں پاس کر رہے تھے. اور یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا معاملہ ہے، تو اس میں دنیا کے ڈفرینٹ اخباروں میں عمران خان کو کرپٹ، مورلی، فائنینشلی اور ایک بغیرت اور نااہل اور سلگش اور گھٹیا انسان قرار دے کے اس نے پاکستان کی بدنامی کرائی ہے. اور یہ آرٹیکلز لکھے گئے ہیں جاپان، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، رشیا اور امریکہ اور یورپ کے ڈفرینٹ کنٹریز میں، اور افریقہ کے بھی. تو دوسری اہم خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف میں پھوٹ پڑ چکی ہے، اور اس میں کئی فارورڈ بلاک سامنے آ چکے ہیں، اور جتنے بھی غیر سنجیدہ سیاستدان تھے ان کو نقد ڈال دی گئی ہے. اور تحریک انصاف نوحہ کنا ہے، وہ ٹکرے مار رہے ہیں، اور وہ ان کی جو ہے نا بہت بری حالت ہے. وہ پتہ نہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے سینٹر کو اغوا کر لیا گیا، کبھی کیا اور کبھی کیا. تو الحمدللہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا موقع ہے، پاکستان کے لیے انتہائی خوشی اور انتہائی جو ہے نا وہ بہت ہی جو ہے نا وہ یعنی کہ بتایا نہیں جا سکتا آپ کو کہ بھئی کتنی جاب کریشن ہوگی، جتنی پاکستان کی انڈسٹری، اسٹاک مارکیٹ، پیسہ اور یہ سب کچھ اوپر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. اب آپ دیکھیں گے کہ بھئی اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے اور جوڈیشری میں اور جو ہے نا بیوروکریسی میں، میڈیا میں، اور اسی طرح ہر جگہ پہ یہ ایک خاص فتنہ جو لاہوری گروپ کے نام سے ایمل ولی خان نے کل بتایا کہ یہ پاکستان کے ڈفرینٹ اداروں میں گھسا ہوا تھا، اور یہ پاکستان کی ترقی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا تھا، اور یہ پاکستان سے بدلے لے رہا تھا. جو انڈیا کے شہر قادیان سے یہ فتنہ اٹھا، اور یہ پاکستان کے چناب نگر میں جا کے آباد ہوا، اور ان کا ایک لاہوری گروپ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں یہ فتنہ کرتا ہے. تو الحمدللہ اس فتنے کو نتھ ڈال دی گئی ہے. اب یہ کسی طرح کا کوئی سٹرائک، لانگ مارچ اور دھرنے، جلسے جلوس نہیں کر سکیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ عنہ قریب آصف الزرداری صاحب اس کے اوپر سائن کر کے، جس تقریب میں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان آرمی چیف اور یہ سارے شریک ہوں گے، یہ کریں گے اس میں شرکت، اور صدر آصف علی زرداری صاحب اس کے اوپر سائن کر کے اس کو ان کا حصہ بنا دیں گے. اور اس کے بعد جسٹس منصور کو انشاءاللہ گھر بھیج دیا جائے گا. جسٹس یحییٰ آفریدی کے دن میرا خیال ہے وہ چیف جسٹس بنائے جائیں گے. اور پنجاب کے ڈفرینٹ جگہوں پہ پی ٹی آئی کے خلاف چلان پیش کیے گئے ہیں، اور ان کو ملٹری کورٹ کی طرف بھیجا جائے گا. اور عمران خان نے کل بہت جو ہے نا رنجیدگی اور سنجیدگی اور جو ہے نا بہت دکھڑا سنایا ہے اپنے لوگوں کو کہ خدا رسول کا واسطہ مجھے یہاں سے باہر نکالنا ہے، یہ کس عذاب میں مجھے پھنسا دیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اچھے دن تو خیر آ چکے تھے، لیکن ان کی کنٹینیوٹی کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ یہ پاکستان میں استحکام کی طرف یہ اہم قدم بڑھایا جاتا. تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پاکستان میں فساد اور کم ہوگا، پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی، اور یہی پاکستان کی ریکوائرمنٹ تھی. تو اب جو ہے وہ ایک دو خبریں ابھی آ رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ آئیں گی میں آپ کے ساتھ ان کی تصدیق کروں گا. اور پاکستان میں جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ میں بہتری کا رجحان دیکھا گیا ہے، اور جو ہے نا خبر ملی ہے کہ صدر زرداری نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، اور اب یہ ان کا حصہ بن چکی ہے. تو اسرائیل کی بمباری سے کم از کم 100-150 یہ وہ شہید ہو گئے ہیں اسرائیلی نا فلسطینی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت مشکل وقت ہے ان کے اوپر. اور جو ڈفرینٹ کیسز ہیں پی ٹی آئی کے اوپر وہ عدالتوں میں چلنا شروع ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آپ صوفی ٹی وی چینل کے ساتھ بندے رہیں، اور میں آپ کو لائیو اپڈیٹس دیتا رہوں گا.
تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے، خوش رہیں اور آباد رہیں، اللہ حافظ۔